اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد امت نے بابا آپ کی جینے نہیں دیا، رونا جو چاہتی تھی تو رونے نہیں دیا، مرنے کے بعد کر دیا روضے کو منہدم، زیر لحد بھی چین سے سونے نہیں دیا۔ ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی گفتگو لے کر حاضر ہوں جس کا عنوان ہے 8 شوال یعنی انہدام جنت البقیع۔ انہدام جنت البقیع یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس دن زمین سے لے کر آسمان، ملائک سے لے کر انبیاء اور ائمہ تمام لرز رہے تھے۔ کیونکہ اس دن آل سعود یعنی جہاں کے لوگوں کو خادم حرمین کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں نے جگر گوشہ رسول یعنی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی قبر کو منہدم کر دیا۔ جنت البقیع ایک ایسا قبرستان کہ جہاں پر کم و بیش 10,000 اصحاب پیغمبر اکرم دفن ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے اعتبار سے شہزادی کونین حضرت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی بھی قبر مطہر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے۔ آل سعود سے جگمگاتا ہوا روضہ بطول نہ دیکھا گیا اور اس نے حکم دیا جنت البقیع کے انہدام کا۔ تب سے لے کر آج تک مذہب تشیع کو ماننے والا ہر بچہ اس دن کو یوم سیاہ یعنی کالے دیوس کے عنوان پر مناتا ہے، اور یقیناً یہ کسی فرقے یا کسی مذہب کا یا کسی ملت کا یا کسی فکر کا معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی کی قبر کو اجاڑا جائے تو ہر مسلمان کو نکل کر احتجاج کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے احتجاج تو کیا، لیکن عزیزان جب ہندوستان میں ایک مسجد گرائی گئی تو تمام امت مسلمہ نے احتجاج بھی کیا اور یوم سیاہ بھی منایا۔ لیکن جب جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا اور ائمہ طاہرین و اصحاب کرام کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا تو کوئی مسلمان سوائے مذہب تشیع کے احتجاج پر نہ اترا۔ یاد رہے جنت البقیع میں روایت کہتی ہے کہ 19 مقبرے ائمہ طاہرین و معصومین و اصحاب کے تھے، جس کو آل سعود شاہ عبد العزیز نے منہدم کروا دیا۔ جہاں تک میری بات کا سوال ہے کہ آج کے دن کو اتنا عام کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کے ذہن میں 8 شوال کی تاریخ آ جائے۔ کیونکہ یہ جنت البقیع کا قبرستان کوئی معمولی قبرستان نہیں ہے کہ یہاں صرف مذہب تشیع سے تعلق رکھنے والے رہنما مدفون ہیں، نہیں، اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں تو رسول خدا کی پھوپھی جناب صفیہ بھی اسی جگہ پر دفن ہیں، رسول خدا کے چچا حضرت عباس بھی اسی جگہ دفن ہیں۔ اس کے علاوہ مولائے کائنات یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں، اور حضرت علمدار کربلا یعنی مولا عباس کی والدہ ام البنین بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع جیسے قبرستان میں جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب مقداد وغیرہ کی بھی قبریں پہلے سے موجود ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اس ویران قبرستان کے لیے احتجاج کرنا چاہیے۔ جو جہاں جس طرح سے، جس طریقے سے، جس طور سے احتجاج کر سکتا ہے اسے احتجاج کرنا چاہیے حکومت سعودیہ کے خلاف، اور جنت البقیع کے جلد از جلد تعمیر کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ یہ احتجاج یقیناً ایک ایسا احتجاج ہے جو بنت نبی کے لیے احتجاج ہے۔ یہ احتجاج ایسا احتجاج ہے جو اصحاب کی قبروں کے لیے احتجاج ہے۔ یہ احتجاج ایک ایسا احتجاج ہے جو احتجاج ائمہ طاہرین کے قبروں کے لیے احتجاج ہے۔ یہ احتجاج کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، یہ احتجاج کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو آئیے ہم مل کر
दावा मिलकर दुआ करते हैं और मिलकर ये वादा करते हैं नबी करीम की बारगाह में कि 8 शव्वाल की तारीख जिन लोगों के जहनों में नहीं पहुंची है कि इस दिन कैसा जुल्म ढाया गया, यकीनन जिस मकाम पर बैठकर शहजादी रोया करती थी यानी बैतुल हुज़्न, वो भी जन्नतुल बकी का एक हिस्सा था। आज पूरी दुनिया से लोग ज़ियारत पर जाते हैं और नबी करीम की कब्र की ज़ियारत करते हैं, लेकिन उसी से कुछ दूर पर बिन्ते नबी की कब्र वीरान है। और इस वीरान कब्र का दर्द तमाम मजहब तशय्यो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान के दिल में होना चाहिए और ये एहतजाज बरकरार रहना चाहिए उस दम तक जब तक कि रोज़े आइम्मा और रोज़े शहजादी कौनैन और रोज़े असहाब कराम तैयार नहीं हो जाता और आमादा नहीं हो जाता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।